سورۃ النساء آیت نمبر 44 اور 45 کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 44 اور 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کے بارے میں کچھ ارشاد فرما رہا ہے۔ یہود یعنی بنی اسرائیل، اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے ہی جو عیسائی آئے، یعنی یہود اور نصارہ کے بارے میں کمبائن ان کا بیان ہے۔ پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ والی آیت نازل فرمائی، ہم نے ان کے بارے میں بیان کیا تھا، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی اترانے والے کو اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا تک یہ یہود کے ہی برے اعمال اور قباح کا ذکر تھا۔ پھر بیچ میں جو ہے وہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کچھ کمانڈمنٹ دی گئی غسل اور وضو اور تیمم سے ریلیٹڈ۔ اب دوبارہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہود اور نصارہ کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا، جن کو دی گئی یا دیا گیا، نصیباً، کچھ حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے کچھ حصہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، لیکن ان سب کا بیسک مقصد ایک ہی تھا، جو کہ توحید تھا۔ ان میں سے تقریباً 25 نبی ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور 313 ایسے جو رسول ہیں۔ رسول وہ نبی ہیں جو ساتھ میں کتاب اور شریعت بھی لے کر آئے تھے، اور نبی وہ ہیں جو جنرل ہیں، یعنی جو جیسے جن کے پاس شریعت الگ سے نہیں آئی، بلکہ وہ پچھلے ہی نبی کو فالو کرتے رہے، یا انہی کی کتاب کو انہوں نے آگے بڑھایا۔ جیسے حضرت ہارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے تھے، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام توریت کو ہی فالو اپ کر رہے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام زبور لے کر آئے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے وہ اسی کو فالو اپ کر رہے تھے۔ تو یہود اور نصارہ جو ہیں وہ ان کے پاس سب سے زیادہ نبی آئے ہیں دنیا میں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں سے سارے نبی بھیجے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی آئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، خود قرآن کہتا ہے اس بارے میں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ وہ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بل وہ خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ تو خاتم النبی یعنی سیل آف دا پروفٹ ہیں، قرآن نے خود کہہ دیا کہ وہ سیل آف دا پروفٹ ہیں، یعنی آخری نبی ہیں۔ تو ان کے اوپر کتاب، ان کے اوپر اللہ کا میسج، اللہ کا مشن مکمل ہو گیا۔ سورۃ المائدہ کی ورسز کا اشارہ بھی اسی طرف ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ، آج میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پہ مکمل کر دیا، اور میں راضی ہو گیا اس بات پر کہ اسلام تمہارا مذہب ہے۔ اب کسی اور کتاب کے اندر ایسی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی جس میں میسج کے مکمل ہونے کی طرف نشاندہی کی گئی ہو۔ تو یہ جو پچھلی کتابیں ہیں، بیسیکلی وہ سمجھ لیں آپ کہ وہ قرآن ہی کا پارٹ ہیں، وہ قرآن ہی کا کچھ حصہ ہیں، یعنی اس کو مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسج ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میسج کو مکمل کس چیز سے کیا؟ قرآن سے کیا۔ اسی طرف اشارہ ہے کہ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، اوتوا، دیا گیا، جن کو نصیباً، کچھ حصہ، من الکتابی، یعنی توریت دی گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انجیل یعنی بائبل دی گئی، اور پھر اس کو قرآن کے ساتھ مکمل کیا گیا۔ لیکن آگے انہوں نے کیا کیا؟ یشترون الضلالۃ، لیکن وہ خریدتے ہیں گمراہی کو، یعنی ہدایت کے بدلے وہ گمراہی کو خریدتے ہیں، وہ گمراہی کو پسند کرتے ہیں، گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ اشارہ یہود اور نصارہ کی طرف ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صریحاً موجود تھا۔ آگے بھی ہمیں اگلی آیات میں اس کا ذکر آئے گا ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا، انہیں پتہ تھا کہ آخری نبی جو ہے وہ کیسے ہوں گے اور کس طرح سے آئیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو نہیں مانا، انہوں نے گمراہی کو خریدا۔ وَيُرِيدُونَ، اور وہ چاہتے ہیں، ان تضلوا السبیل، کہ تم کو بھی گمراہ کر دیں تمہارے راستے سے۔ اگر یہود اور نصارہ چاہتے تو اس وقت قریش تو آئیڈل ورشپر تھے، وہ تو جاہل لوگ تھے، وہ تو بیدوینس تھے، انہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ان کے پاس تو نبی آیا ہی نہیں تھا۔ لیکن یہود اور نصارہ اگر چاہتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کو بتا کر سپورٹیو ثابت ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی اپنے نبی کے ساتھ ایمانداری نہیں نبھائی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ ایمانداری نبھاتے؟ تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ تم کو بھی گمراہ کریں۔ واللہ اعلم بیاعدائکم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کی دشمنی کو، تمہارے دشمنوں کو، وکفیٰ باللہ ولیہ، اور وہ تمہارے لیے کافی ہے تمہارا حمایتی، یعنی تمہیں ان سے ڈرنے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو انہوں نے کرنا تھا کر لیا۔
قرآن میں آگے ایک اور جگہ بھی ذکر ہے کہ جہاں کہ یہ یہود نصارہ کافر یہ کبھی تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے حمایتی اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں، لیکن بینگ مسلم ہمارا فرم بلیف اس بات پر ہے کہ ہمارا حمایتی صرف اللہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کو حمایتی بنایا جب ساری دنیا ان کے خلاف تھی، پرسیکیوٹڈ تھے، ریجیکٹڈ تھے، لیکن پھر کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جگہ عطا فرمائی مدینہ کے اندر، اور کس طرح سے فرسٹ اسلامک کمیونٹی کی وہاں پر بنیاد بنی، اور کس طرح سے آج اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کے مددگار ہونے کا ہی ثبوت ہے۔ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ بہترین مددگار ہے، حمایتی بھی بہترین ہے اور مددگار بھی بہترین ہے، اور جس کا اللہ مددگار ہو یا جس کا اللہ حمایتی ہو اس کو کسی اور حمایتی کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ آئی ہوپ کہ میسیج آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آج 17 رمضان ہے، جو کہ جیسے یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یعنی بدر کا دن ہے۔ اس دن کفر اور اسلام کے بیچ میں پہلا معرکہ ہوا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی تھی۔ تو جو ہے یہ یوم الفرقان ہمارے لیے بیسیکلی ہر دن ہی یوم الفرقان ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے تو یہ دن ہماری زندگی میں سمجھنے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اختیار ہمیں دیا ہے، فری ول دی ہے، تو ہم روز اپنے اوپر ایمپتھائز کر کے اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں۔ تو باقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور ہم پر اپنا رحم فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔